الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصے پہلے ایک صاحب نے کہا کہ میں کافی پریشان ہوں۔ پریشانی کی وجہ پوچھی تو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی سبق آموز ویڈیو سے آپ مطلع ہو سکیں۔ کہنے لگے کہ میری بیٹی ہے، ان کے کسی سے کچھ ناجائز تعلقات ہے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، اور جس سے تعلقات ہے وہ ہے بھی غیر مسلم۔ تو میرا عزیزو، ایک چیز ذہن میں آئی، میں نے کہا آپ لوگوں کے سامنے بھی شیئر کر دوں کہ جب میرا بیٹا کسی نامحرم سے بات کرتا ہے اور آ کر گھر میں سب کو بتاتا ہے، سب کو بتانے کے بعد سب کا امپریشن کیا ہوتا ہے کہ والد کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹے کی یہ ناجائز تعلقات ہے، بہن کو بھی پتہ چلتا ہے، اسی طرح جو ہے بھائی کو بھی پتہ چل جاتا ہے، والدہ کو بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن ان کا امپریشن کیا ہوتا ہے کہ اس پر نہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے اور نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، بلکہ اس سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے کہ لڑکا ہے، اگر لڑکی سے بات کر لی تو کیا ہوا۔ لیکن میرے عزیزو، وہ لڑکا ہے، لڑکی سے تو بات کر رہا ہے، اس پر آپ کو کوئی افسوس، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، لیکن وہ جس سے بات کر رہا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، یا کسی نہ کسی رشتے میں ہوگی۔ اگر آپ اس کو الٹا کر لیں کہ ایک طرف آپ کی بیٹی ہو اور وہ کسی سے اگر بات کر رہی ہو تو آپ کو کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنا غصہ آتا ہے، کتنا آپ ہائپر ہو جاتے ہیں، اور مارنے کے لیے، یہاں تک کہ جان سے مارنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، آپ کے گھر کا ماحول آپ ہی نے خراب کیا۔ کیسے؟ اگر آپ کا بیٹا غلط سمت چل رہا تھا، آپ نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ والد ہیں، بطور والد آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے کے ناجائز تعلقات ہیں، آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ بڑے بھائی ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کا چھوٹا بھائی ناجائز تعلقات بنا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن آپ خاموش ہیں۔ آپ ماں ہیں، آپ غلط ناجائز تعلقات اپنے بیٹے کے کسی لڑکی سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ خاموش ہیں۔ آپ بڑی بہن ہیں، آپ اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں، آپ خاموش ہیں۔ لیکن اگر وہ آپ کی بیٹی ہے اور اس کے ناجائز تعلقات ہیں تو آپ اس پر اتنا ہائپر ہو رہے ہیں، بلکہ آپ کو تو اس سے زیادہ اس بیٹے پر ہائپر ہونا چاہیے تھا، اس پر آپ کو زیادہ افسوس ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے گھر کا ماحول وہیں سے خراب ہوا۔ جب آپ کے بیٹا، آپ کا بھائی غلط، آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا غلط سمجھا رہا تھا، اس وقت تو آپ کو افسوس نہیں ہوا، تو آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بھانجی، آپ کی بھتیجی تو اسی کو دیکھ کر چل رہی ہے۔ تو خدا را اپنے گھر کی خود حفاظت کریں، اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں، ان کی ایمان کی حفاظت کریں، موبائل کی لعنت سے بچوں کو جتنا ہو سکے دور رکھیں یا ان کی نگرانی کریں۔ دن بھر جو وہ موبائل میں دیکھ رہے ہیں آپ کے علم میں ہی نہیں، وہ موبائل کس طرح چلا رہے ہیں، موبائل میں کیا چلا رہے ہیں، کتنا ٹائم چلا رہے ہیں، آپ کے پاس فرصت اس لیے نہیں، یا تو آپ کاروبار کر رہے ہیں یا آپ کام میں مصروف ہیں یا آپ کو خود بھی موبائل چلانا ہے۔ اگر میں خود غلط سم چلوں گا تو میں اپنے بچوں کو کس طرح منع کروں گا کہ بیٹا آپ اس طرف نہیں جاؤ؟ تو کہے گا ابا جان آپ خود جا رہے ہیں، ہمیں کس طرح منع کر رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ انسان شیشے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر وہ کوئی بھی عمل کر رہا ہو، یا کیمرے کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی بھی عمل کر رہا ہو، تو جو عمل وہ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جو آپ اپنے عمل سے کر رہے ہیں، آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ جیسا کرتے جائیں گے وہ ویسے کرتے جائیں گے۔ آپ یہ کہیں کہ میں ساری رات موبائل چلاتا رہوں، ساری رات فلمیں دیکھتا رہوں اور میرا بیٹا نمازی بن جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ میں ساری رات موبائل چلا کر فلمیں دیکھ کر رات گزار لوں، میرا بیٹا فجر کی نماز پڑھ لے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بلکہ آپ کو اپنے بچے کو نمازی بنانے کے لیے آپ کو خود نمازی بننا پڑے گا، اپنے بچوں کو دین کی طرف لانے کے لیے آپ کو خود دیندار بننا پڑے گا، اپنے بچوں کو دین کی طرف لانے کے لیے آپ کو خود بھی دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا۔ اگر میں کہوں کہ میں ہر قسم کے لوفر لفنگے لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھوں
اور میرا بچہ نیک علماء صلحاء کے ساتھ بیٹھے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے کہ آپ اپنے گھر کے خود کفیل ہے، آپ سے آپ کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا، آپ سے آپ کے گھر کے بارے میں پوچھ ہوگی، آپ نے اپنے بچوں کی کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنے بچوں کی تربیت پر غور و فکر کریں، اپنے لڑکوں کو پہلے کنٹرول میں کریں، آپ کی لڑکیاں خود کنٹرول میں آئیں گی۔ خوب نگرانی کریں، ہر لحاظ سے ان کی نگرانی کریں، ان کی نمازوں کی نگرانی ہو، ان کے موبائل چلانے کی نگرانی ہو، ان کے اسکول جانے کی، آنے کی، مدرسے جانے کی، آنے کی، ان کی ہر چیز کی آپ کے سامنے ان کی نگرانی ہو، تب پتہ چلے گا کہ آپ کا بچہ کس سمت جا رہا ہے۔ آپ کے علم میں نہیں، بیچارہ صبح گھر سے نکلا یا تو نوکری مزدوری کے لیے جا رہا ہے یا بزنس کے لیے جا رہا ہے، پیچھے گھر میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، شام کو گھر آیا کچھ پتہ نہیں، تھکا ماندہ آیا گھر میں، کھانا کھایا سو گیا، صبح پھر چلتا بنا۔ تو میرے عزیزو، ہم کہتے ہیں معاشرہ صحیح نہیں، معاشرہ خراب ہے، تو معاشرہ اوپر سے کہیں خراب نہیں ہوا، میں آپ ہم سب معاشرے کے حصے ہیں۔ اگر میں سب سے پہلے اپنے گھر کو صحیح کر دوں، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کر لوں، تو میں نے اپنے خاندان کو صحیح کر لیا۔ ہر بندہ اگر اپنے گھر کو صحیح کرنے کی فکر میں لگ جائے، معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ معاشرہ ہم ہی سے خراب ہوا، تو اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی فکر کیجئے، ان کے غلط سمت اگر چل رہے ہیں ان کی اصلاح کیجئے اور ان کی فکر کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج چھوٹی پریشانی کل بہت بڑی پریشانی بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔